کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو. مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام, مس یونیورس آف دا قرآن. کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت, ان کی حیا, ان کا طریقہ کار, ان کا دعا گو ہونا, یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا اور اتنے زیادہ جو ہے, اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا. پھر تیسری آسیہ. آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ, وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ, اس کی اہلیہ, کوئین آف ہر ٹائمز, رائٹ, کیا کہیں گے, وقت کی ملکہ. کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین, ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا. مال و دولت, دنیا کی ہر آرائش, بیسٹ آف ہر چیز کا بیسٹ, لگژری کارز کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ تھے. لگژری برانڈز, لگژری پرفیومز, ہر چیز جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آسیہ کے پاس تھا. لیکن کون سی چیز تھی جس کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا وہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا؟ آپ جانتی تھی کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہے رب الخالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, فرعون کیا کرنے والا ہے؟ میرے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا ہے. کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو طاغوت بنا بیٹھا تھا, وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. تو جیسے ہی آسیہ نے یہ کہا تو اس نے اپنے ظلم ان پر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ عزیز بہنوں, اس نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی, اتنا ٹارچر کیا, جو کہ آسیہ جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں قربان کر دی؟ وہ صرف اور صرف توحید ہے, وہ صرف اور صرف تعلق باللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اعلان کرنا. سوچیے عزیز بہنوں, اگرچہ آسیہ اس بات کا اعلان نہ بھی کرتی اور دل ہی دل توحید, ان کے دل میں ہی اگر توحید رہتی, تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا, شاید تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا. لیکن نہیں, انہوں نے یہ سوچا, اور یہ بہت ہی صحیح سوچا انہوں نے, کہ میرا کام یہ ہے کہ میں علل اعلان جو ہے توحید کا پرچم لہراؤں. اور یہ کام انہوں نے کیا. اس کے عوض میں کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اور جیسے فرعون ان کو ٹارچر کر رہا ہے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, بہت ہی شدت کی تکلیف پہنچا رہا ہے, لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کیسی مسکراہٹ؟ کہ مانو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور دیکھ رہی ہیں وہ اپنا گھر جنت الفردوس میں. میری عزیز بہنوں, ہم پر جب مصیبت آتی ہے, ہم نے اگر خالص اللہ کے لیے نیت کی اور اللہ سے مانگا, اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتا ہے, تو میری عزیز بہنوں, ہم بھی یہ محسوس کریں گے. اور میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی بہنیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سارا ماحول جو ہے اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے, کیلامیٹیز میں گھری ہوئی ہیں, ٹیسٹس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم عطا کرتا ہے جس میں آپ پرسکون ہیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہی ہیں. یس اور نو؟ تو کہاں سے آتا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہی یہ دیتا ہے. پیاری بہنوں, آسیہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ ہے, یہ تو دنیا چند دنوں کی ہے. آسیہ یہ جانتی تھی کہ یہ ساری جتنی بھی آرائش ہے, یہ مال و دولت, یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. دیکھیے ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا, ان کے پاس آخرت کا تصور کتنا صحیح تھا کہ آج
जो भी नुकसान होना चाहे हो जाए, लेकिन आखिरत तो मेरी है, मंजिल तो मेरी है, और जन्नतुल फिरदौस में तो मेरा घर अल्लाह ताला बनाने वाला है। तो अजीज बहनों, लाइफ जो है ये एक टेस्ट है, इम्तिहान गाह है, और हम सब हमेशा उतार चढ़ाव जिंदगी के हमेशा हमारे सामने आते हैं, लेकिन क्या उस वक्त हमारा तर्ज अमल वैसा होता है जैसा कि हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये 4 खवातीन जो है, और इनके अलावा और भी हैं, जितनी भी सहाबियात हैं जो हमारे सामने मिसाली जिंदगी जिनकी है, क्या हम वैसा ही तर्ज अमल करते हैं? और अगर हमने वैसा किया तो इन बिटवीन द कैलामिटीज, दुनिया की तमाम जो है मुश्किलात में रहने के बावजूद हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, हमारे दिलों में सुकून होगा, और हमारे ईमान से हमारे दिमाग और हमारे दिल और हमारी रूह जो है मुनव्वर होगी। तो ये सारी स्टोरीज अहादीस में और कुरान में बस यूं ही नहीं नाजिल हुई है प्यारी बहनों। अगर हम इसको बस यूं ही पढ़ रहे हैं ईसाले सवाब की नीयत से, सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक हमारे अंदर वो तगय्युर पैदा नहीं होता, जब तक हमारे अंदर वो तहरीक पैदा नहीं होती, हमारा पढ़ना जो है फिर वो कोई मकसद वाला नहीं होगा। चौथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा के बारे में एक्सेप्शनली देखिए हम कुछ नहीं जानते, लेकिन आपके बारे में सबसे ज्यादा जो है बेस्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप लीडर ऑफ द वुमेन ऑफ जन्ना, सरदार हैं, जन्नत की औरतों की सरदार, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया। सोचना चाहिए ना कि क्या वजह है कि जन्नत की सरदार, कौन सा ऐसा बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया